اگر آپ نے ہماری چینل الطالب آفیسیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن دبائے تاکہ آنے والے تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے آپ کے پاس۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سید مخدوم سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی تاریخی بتانے سے پہلے آئیے سب سے پہلے حضرت سید مخدوم جہان یا جہانگست رحمت اللہ تعالی علیہ کی تاریخی اور آپ کے جمع کیے ہوئے تبرکات کے بارے میں جانیں۔ حضرت سید مخدوم جہان یا جہانگست رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سید مخدوم سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر مرشد۔ آپ کی پیدائش 14 سابان ہجری سن 707 عیسوی سن 19 جنوری 1308 جمعرات کے روز کچھ ملتان میں۔ آپ پیدائشی ولی اور آپ ہجری سن 8ویں صدی میں ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے۔ حضرت سید مخدوم جہان یا جہانگست رحمت اللہ تعالی علیہ کے پوتے حضرت سید قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ اور دوتے حضرت سید شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے مزار شریف احمد آباد میں۔ حضرت قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ 11 سال کی عمر میں احمد آباد دین اسلام کی تبلیغ کے لیے تشریف لائے۔ حضرت سید مخدوم جہان یا جہانگست رحمت اللہ تعالی علیہ کے 3 صاحبزادے تھے۔ آپ کا نام سید جلال الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، لیکن آپ مخدوم جہان یا جہانگست کے نام سے مشہور تھے۔ آپ کے دادا جان کا نام بھی جلال الدین رحمت اللہ تعالی تھا۔ کہیں جگہ آپ کو جلال الدین سرخ بخاری سے بھی بتایا گیا۔ آپ کا پیدائشی وطن بخارا ہے جو آج رسیا میں۔ بزم صفیہ صفحہ نمبر 394 میں بتایا گیا ہے کہ آپ بخارا سے تاندور آئے اور تاندور سے ملتان گئے، جہاں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ نے بیعت کی اور آپ نے دین تعلیم بھی حاصل کی۔ خلافت کی نشانی کے طور پر آپ نے اپنے پیر مرشد کے پاس سے پیران مبارک اور سفینۃ الاولیاء میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تاندور کے ایک امیر سید بدر الدین کے لڑکی سے نکاح بھی کی۔ کچھ وقت ملتان میں مقام کے بعد آپ نے باقی کی زندگی اللہ عز و جل کی راہ میں گزاری، کچھ ملتان میں اور آپ کے مزار شریف بھی کچھ ملتان میں ہی۔ حضرت سید جلال الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے 3 صاحبزادے حضرت سید احمد کبیر جو مخدوم جہان یا جہانگست کے والد ہیں، حضرت سید بہاؤالدین رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت سید محمد گوز رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت سید سلطان احمد کبیر بہت بڑے ولی جو حضرت نعمان ابو الفتح رکن الدین سہروردی کے مرید تھے۔ حضرت سید سلطان احمد کبیر اللہ کے ڈر سے بستر پر آرام نہ فرماتے، ٹھنڈی اور گرمی کے موسم کو کیسے بھی برداشت کر لیتے۔ آپ روزانہ 2 مرتبہ قرآن شریف کا ختم کرتے۔ آپ دن اور رات کے درمیان جب بھی نماز اور قرآن شریف پڑھتے تو آپ اتنا روتے کہ آپ کے دل سے رونے کی آواز۔ حضرت مخدوم جہان یا جہانگست رحمت اللہ تعالی علیہ 7 سال کے تھے کہ آپ کچھ میں حضرت نعمان جمال خندارو رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک مجلس میں حضرت نعمان جمال خندارو رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے ایک کھجور سے بھرا ہوا تھال رکھا ہوا تھا۔ آپ نے پوری مجلس میں کھجور بانٹی۔ حضرت سید مخدوم جہان یا جہانگست رحمت اللہ تعالی علیہ نے کھجور کے بیج کے ساتھ ہی کھا گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت نعمان جمال خندارو رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت سید مخدوم جہان یا جہانگست سے پوچھا کہ آپ کیوں کھجور کے بیج ساتھ ہی کھا؟ تو آپ نے حضرت نعمان جمال خندارو رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ حضور آپ کے ہاتھوں سے دیا ہوا کھجور میں اس کا بیج میں نیچے کیسے پھینکوں؟ مجھے یہ ٹھیک نہ لگا، اس لیے میں کھجور کے بیج کے ساتھ ہی۔
آپ کا یہ جواب سن کر حضرت نعمان جمال کھندارو رحمت اللہ تعالی علیہ بول اٹھے کہ آپ اپنے وقت میں پوری نسل کا نام روشن کریں۔ حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ شروعات کی تعلیم کچھ شریف میں حاصل کی۔ تطائف اشرفیہ میں ہے کہ آپ نے شروعات کی تعلیم اپنے چچا کے پاس حاصل کی۔ اس کے بعد کچھ کی قاضی علامہ بہاؤالدین سے ہدایت کی تعلیم حاصل کی، اور ان کی وفات کے بعد آپ زیادہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملتان آئے۔ اس وقت ملتان اسلامی تعلیم کا بہت بڑا مشہور شہر تھا۔ آپ وہیں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پوتے حضرت شیخ رکن الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں مخاطب ہوئے۔ یہاں سے آپ نے تعلیم پوری کی۔ تعلیم پوری کرنے کے بعد آپ کو حضرت شیخ رکن الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے کچھ روانہ کیا۔ آپ کچھ میں قرآن شریف کی 7 طرح کی قرات سیکھی۔ یہاں بھی آپ نے زیادہ وقت تک تعلیم حاصل کی۔ آپ نے مکہ شریف اور مدینہ شریف میں بھی تعلیم حاصل کی۔ مدینہ شریف میں عبداللہ یافعی اور شیخ حضرت عبداللہ مطری سے سہستہ اور حضرت صحاب الدین سہروردی سے تصنیف عوارف المعروف کی تعلیم حاصل کی۔ مدینہ شریف میں حضرت عبداللہ مطری کے ساتھ آپ 2 سال رہے اور تہجد کے وقت حدیث پاک اور عوارف کی تعلیم حاصل کی۔ حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ خود لکھتے ہیں کہ تہجد کے وقت شیخ مدینہ حضرت عبداللہ مطری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے، تب آپ اپنے ایک ہاتھ میں دیا اور دوسرے ہاتھ میں کھانا رکھتے۔ ایک دن حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبداللہ مطری سے کہا کہ شیخ صاحب آپ یہاں تک آنے کی تکلیف کیوں لیتے ہو؟ میں ہی آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ تو میرے استاد ہو۔ تو حضرت عبداللہ مطری نے آپ کو کہا کہ آپ میرے پاس مت آنا، میں ہی آپ کے پاس آ جاتا ہوں، کیونکہ آپ آل رسول ہو۔ آپ جب شیخ صاحب کے پاس تعلیم لیتے تھے تبھی آپ نے مسجد نبوی میں امامت کرنے کی بھی شہادت حاصل کی۔ حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ نے الگ الگ استادوں کے پاس اسلامی تعلیم حاصل کی۔ آپ 4 لاکھ حدیث پاک کے حافظ تھے۔ اتنا ہی نہیں، آپ اس کے علاوہ بھی علم کے بہت سیکھروں کو سیکھتے، اور یہ حاصل کی ہوئی تعلیم آپ ملتان میں بچوں کو دیتے، جس میں حضرت سید مخدوم سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی سبھی بچوں کے ساتھ اسلامی تعلیم سیکھتے تھے۔ جس طرح حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے علم اور قابلیت سے سب کو حیرت میں ڈال دیتے تھے، اسی طرح حضرت سید مخدوم سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی بچپن سے روحانیت اور قابلیت سے حیرت میں ڈالتے تھے۔ حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ آپ یہی نام سے مشہور ہوئے تھے، جس کے پیچھے ایک دلچسپ حقیقت ہے۔ سب سے سنابل شریف سنابل شریف کتاب میں آپ کو مخدوم جہانیہ جہانگس کے نام سے بتایا، جس میں لکھی ہوئی حقیقت کے مطابق ایک بار عید کی رات آپ حضرت دوست شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر تشریف لے، اور آپ نے حضرت دوست شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے عیدی مانگی۔ اس وقت مزار سے آواز آئی کہ اے اللہ نے آپ کو مخدوم جہانیہ جہانگس کا خطاب دیا ہے اور یہی آپ کی عیدی ہے۔ پھر آپ حضرت مخدوم شیخ صدر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پہ تشریف لے گئے، وہیں پر بھی آپ نے عیدی مانگی۔ وہاں سے آواز آئی کہ تمہاری عیدی وہی ہے جو میرے بابا جان کی طرف سے آپ کو تھے۔ اس کے بعد آپ اپنے مرشد حضرت محمد شیخ رکن الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس گئے، وہاں سے بھی آپ کو یہی جواب ملا کہ آپ کی عیدی وہ ہے جو میرے دادا جان نے آپ کو۔ ان سب باتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ بزرگوں سے کتنے نزدیک تھے اور کتنے بڑے بڑے۔ آپ کو اسی طرح مخدوم جہانیہ کا القاب ملا۔ اس کے بعد آپ کو کوئی بھی دیکھتا تو یہ کہتا کہ مخدوم جہانیہ آتا۔
آپ کے جہانگس نام کے خطاب کے پیچھے بھی دلچسپ حقیقت ہے۔ آپ بزرگوں کی اور آستانوں کی زیارت بے نل کیا۔ جہانیہ جہانگس نام کی کتاب میں مفتی لاہوری فرماتے ہیں کہ حضرت جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ نے دنیا کی کئی جگہوں کا سفر کیا، الگ الگ جگہوں سے کئی طرح کے فیض حاصل کیے۔ اتنا ہی نہیں، آپ نے کئی بار حج کیا اور ان میں سے 6 حج اکبری کی۔ حضرت سید مخدوم سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے حضرت سید آدم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کمالات سکندری میں آپ کے دنیا کے سفر اور بزرگوں سے تبرکات حاصل کیے ہوئے ان سب باتوں کا ذکر اس کتاب میں کیا۔ حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ مکہ شریف اور مدینہ شریف میں دین کی تعلیم حاصل کی۔ اس وقت آپ جب شہر مدینہ پہنچے تب آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک میں جانے کی خواہش پھیلائی۔ وہاں کے خادم سے دریافت کی کہ آپ نے خادم سے کہا کہ میں سادات ہوں۔ خادم نے آپ سے سادات ہونے کی دلیل مانگی۔ آپ نے خادم سے کہا کہ میں روضے انور کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں، اگر دروازہ اپنے آپ کھل جائے تو کیا تم میرے سادات ہونے کے راضی ہو جاؤ گے؟ خادم نے آپ کی بات کو مانا اور آپ روضے انور کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے باادب اس طرح سلام عرض کیا، السلام علیکم جد المعجد۔ آپ کے اس سلام کا جواب آیا، وعلیکم السلام یا احسن الولدی۔ یہ جواب شیخ مدینہ عبداللہ مطری اور کہیں خادموں نے بھی سنا اور دروازہ کھل گیا۔ آپ اندر تشریف لے گئے، اس کے بعد دروازہ بند ہو گیا۔ جب آپ باہر آئے تو آپ نے ہاتھوں کو چوما اور اپنی معافی طلبی۔ اس کے بعد آپ حضرت شیخ عبداللہ مطری کے پاس 3 سال رہے اور آپ نے دینی تعلیم حاصل کی۔ وہیں سے آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہران مبارک اور نشان مبارک اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے خنجر مبارک حاصل کی۔ وہیں سے آپ بیت المقدس روانہ ہوئے۔ آپ راستے میں فلسطین کے ایک پہاڑ کی گفا میں تھے۔ اس گفا میں 40 ابدال رہتے تھے جو صرف اور صرف اللہ کا ذکر کیا۔ ابدالوں کے لیے روزانہ آسمانوں سے اللہ کی طرف سے 40 پیالے آتے تھے جس میں دودھ اور چاول ہوتے، جو ابدالوں کا خاص کھانا ہوتا۔ جب حضرت مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ اس گفا میں پہنچے، اس دن آسمان سے 41 پیالے آئے۔ تبھی ایک ابدال گفا کی باہر آئے اور حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ کو گفا کے اندر لے گئے۔ آپ کو ایک پیالہ دیا، آپ نے اس پیالے میں کھانا کھایا، آپ نے اسی گفا میں ایک رات گزاری۔ آپ نے یہ پیالہ اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ ابدالوں نے آپ سے کہا کہ یہ پیالہ کسی کی جاگیر نہیں، روز آتا ہے اور اپنے آپ چلا جاتا۔ آپ نے ابدالوں سے کہا کہ پیالہ جس کی جاگیر ہے ان سے میں اپنے پاس رکھنے کی اجازت مانگتا ہوں۔ آج بھی وہ پیالہ خانقاہ سہروردیہ سیدواڑہ مانگرول شریف گجرات میں موجود ہے۔ پھر آپ وہاں سے بغداد اور روانہ ہوئے۔ بغداد پہنچ کر آپ حضرت عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار شریف پر تشریف لے۔ آپ نے ایک رات گزاری۔ صبح ہوتے ہی آپ نے وہاں کے سجادہ نشین سے ملاقات۔ آپ کو سجادہ نشین صاحب نے اپنے گھر لے گئے، آپ کی خوب مہمان نوازی کی۔ آپ نے ایک دن بھی گزارا۔ آپ کو حضرت غوث الاعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ ایک نشان مبارک عطا کیا جو خانقاہ سہروردیہ سیدواڑہ میں موجود ہے۔ حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت غوث الاعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف سے ہو کر حضرت ابو اسحاق گاجرونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر تشریف لے گئے۔ اس وقت وہاں عرس کی تیاری چل رہی تھی۔ وہاں کے سجادہ نشین اس وقت سلطان المشائخ تھے۔
انہوں نے خود آ کر حضرت سید مخدوم جہان یا جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ کی ملاقات کی اور آپ 4 دن ٹھہرے۔ جب آپ وہاں سے روانہ ہوئے تو سجادہ نشین صاحب نے آپ کو حضرت ابو اسحاق گاجرونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی 4 نشان مبارک عطا کیے جو آج خانقاہ سہروردیہ سید واڑہ مانگرول شریف میں موجود ہیں۔ حضرت سید مخدوم جہان یا جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت ابو اسحاق گاجرونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف سے روانہ ہو کر آپ لالسا باز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر تشریف لے۔ وہاں کے سجادہ نشین کو آپ کے آنے کی معلومات ہوئی تو آپ کو لینے کے لیے آئے۔ آپ نے 1 مہینہ گزارا۔ وہاں کے سجادہ نشین صاحب نے آپ سے فیض حاصل۔ حضرت سید مخدوم جہان یا جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ جب وہاں سے روانہ ہوئے اس وقت آپ حضرت لالسا باز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کے روزے مبارک کے اندر آپ تشریف لے گئے اور آپ نشان مبارک حاصل کرنے کی اجازت طلب کی۔ اس کے بعد سجادہ نشین صاحب کو لالسا باز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے نشان مبارک دینے کا حکم دیا۔ حضرت سید مخدوم جہان یا جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ کو وہاں سے بھی 1 نشان مبارک حاصل ہوئی جو آج بھی خانقاہ سہروردیہ سید واڑہ مانگرول شریف میں موجود ہے۔ حضرت مخدوم جہان یا جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ جب مکہ شریف میں شیخ مکہ عبداللہ یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس رہتے تھے، اس وقت آپ ایک مرتبہ تہجد کی نماز کے وقت آپ کعبہ شریف کی زیارت کے لیے گئے۔ جب آپ کی نظر کعبہ شریف پر پڑی تو آپ نے کیا دیکھا؟ کعبہ شریف کے غلاف لٹکے ہوئے ہیں اور کعبہ شریف اپنی جگہ پر موجود نہیں۔ اسی وقت آپ نے شیخ مکہ حضرت عبداللہ یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ دلی میں حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جن سے دلی کا چراغ روشن ہے اور آپ مستان کی حالت میں رہتے ہیں، اسی لیے کعبہ شریف آپ کے طواف کے لیے گئے ہیں۔ حضرت سید مخدوم جہان یا جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اللہ اکبر، جس کعبہ شریف کے لیے لوگ دنیا بھر سے طواف کے لیے مکہ شریف آتے ہیں وہی کعبہ شریف حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے طواف کے لیے گیا ہے۔ حضرت سید مخدوم جہان یا جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی وقت حضرت سید نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے طواف کرنے کی اور آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی پینے کا اور ساتھ ہی آپ کے پالکی کو کندھا دینے کا ارادہ کیا۔ حضرت سید مخدوم جہان یا جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ اس نیت سے دلی کی خانقاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ نے سب سے پہلے حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا طواف اس وقت آپ وضو کر رہے تھے۔ حضرت سید مخدوم جہان یا جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کا بچا ہوا پانی کی اجازت طلب کی تو آپ نے پانی وضو کا پانی کی اجازت دے دی۔ وہ پانی بچا ہوا پانی آپ نے پیا۔ اس کے بعد شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی پالکی میں تشریف لے گئے تو حضرت سید مخدوم جہان یا جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی پالکی کو کندھا بھی دیا اور آپ یہاں کہیں دن ٹھہرے۔ حضرت سید مخدوم جہان یا جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جانے کے وقت آپ نے آپ کی خلافت عطا فرمائی اور تبرکات کے طور پر آپ نے اپنا پیجامہ عطا کیا۔ حضرت سید مخدوم جہان یا جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ نے پیجامہ اپنے سر پر باندھا۔ دوسرے دیگر تبرکات میں آپ نے اپنے دادا جان حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مصلی، دوسرے دیگر تبرکاتوں میں آپ نے اپنے دادا جان حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مصلی جو آپ کے مرشد حضرت نور الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس رہتا وہ بھی آپ نے حاصل کیا تھا۔ اسی طرح آپ نے سفر کے درمیان بہت بزرگان دین سے ملے، خانقاہوں اور مزار شریف سے تبرکات حاصل کی۔
جو آپ نے حضرت سید مخدوم جہانیہ سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ کو مانگرول جانے کے لیے روانہ کیے، اس وقت حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ تمام تبرکات عطا فرمائے، اور حضرت سید مخدوم جہانیہ سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ کے عطا کی ہوئی تبرکات لے کر مانگرول شریف تشریف لائے، جو آج بھی یہ تمام تبرکات مانگرول شریف کی سرزمین پر آستانہ سہروردیہ سید واڑہ میں موجود ہیں۔ حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ کا ایک ہی مقصد رہتا ہے کہ حکومت چلانے والا بادشاہ اسلامی طریقے سے اور شریعت کے مطابق حکومت چلائے، اسی لیے آپ لوگوں کو صحیح راہ دکھاتے۔ محمد شاہ تغلق کی وفات کے بعد دلی کی گادی خالی ہوتی، اس گادی پر محمد شاہ تغلق کے بھتیجے فیروز شاہ تغلق نے دلی کی گادی سنبھالی اور آپ حکومت چلائے۔ فیروز شاہ تغلق حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے۔ آپ نے دلی کی گادی پر بیٹھنے سے انکار کیا کیونکہ آپ یہ بڑی ذمہ داری سے ہٹ کر گناہوں سے بچنا چاہتے تھے، لیکن جب آپ کے پیر و مرشد حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات مانتے ہوئے شریعت کی پابندی کے ساتھ دلی کا تاج اپنایا۔ فیروز شاہ تغلق نے عیسوی سن 1351 سے لے کر 1388 تک 37 سال دلی کی گادی پر حکومت چلائی۔ شارٹ ہسٹری آف انڈین پیپل میں تارا چند نے فیروز شاہ تغلق پر لکھا ہے کہ آپ مذہبی طور پر حکومت چلاتے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ فیروز شاہ تغلق نے اپنے پیر و مرشد حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ کے حکم کے مطابق آپ نے حضرت سید مخدوم جہانیہ سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ کو مانگرول فتح کرنے کے لیے پورا ساتھ دیا۔ مانگرول میں حضرت سید مخدوم سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ کو فتح ملی اور مانگرول کو ظلمی راجہ کو ہرا کر مانگرول کے لوگوں کو اس کی ظلمت سے نجات دی۔ حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ ہجری سن 8ویں صدی اور عیسوی سن 14ویں صدی کے ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ، آپ کے خلیفہ سے خاص حضرت سید مخدوم جہانیہ سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعوت سے آپ ایک بار مانگرول شریف تشریف لائے۔ مانگرول میں آپ نے چلہ بھی کیا۔ آپ کے ان گنت خلیفہ تھے جو آپ کی دعاؤں کی طفیل کہیں جگہ آپ کے خلیفاؤں نے دین اسلام کی تبلیغ کی۔ حضرت سید مخدوم سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ سہروردیہ سلسلے کے مشہور ولی، آپ بچپن سے ہوشیار اور باہوش تھے۔ آپ کو بچپن سے ہی دینی تعلیم حاصل کرنے کی تمنا تھی۔ آپ کی پیدائش ترمذی ترکستان میں عیسوی سن ہجری سن 750 میں ہوئی۔ آپ 9 سال کی عمر میں حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت کے لیے ملتان آئے اور آپ نے دینی تعلیم حاصل کی۔ اس وقت ملتان دینی تعلیم کے لیے مشہور شہر تھا۔ لوگ دور دور سے حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس تعلیم سیکھنے کے لیے آئے۔ حضرت سید مخدوم سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ 9 سال کی عمر میں حافظ قرآن تھے۔ حضرت مخدوم سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ سید تھے اور حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ سادات بچوں سے کام لیتے تھے۔ حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک دن خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بشارت دی کہ آپ کے پاس بچے تعلیم لیتے ہیں، ان بچوں میں ایک سادات ہے جن سے آپ خدمت کرتے ہیں۔ یہ خواب دیکھ کر حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ حیران ہوئے اور سوچنے لگے کہ ان سب بچوں میں سادات کون ہیں جن سے میں خدمت لیتا ہوں۔ صبح ہوتے ہی حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ نے
سبھی بچوں کو جمع کیا اور کہا کہ آپ میں سے سادات کون ہیں؟ اس وقت حضرت سید مخدوم سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر بہت چھوٹی تھی. آپ نے کہا کہ میں سادات ہوں. حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت سید مخدوم سکندر رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ آپ نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ تو آپ نے اپنے استاد حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کی کہ حضور بزرگوں کی بارگاہ میں خاندانی فخر ظاہر کرنا بے ادبی اور گستاخی میں نے سمجھی اور میں آپ کی خدمت میں ہی رہنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے آپ سے اپنے سادات ہونے کی بات کی. اتنا پیارا جواب دے کر آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ ایک بہت بڑے ولی ہیں. آپ جب حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پہنچے اس وقت آپ قرآن شریف کا حفظ کر چکے. حضرت سید مخدوم سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ سادات ہیں. یہ جاننے کے بعد حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کے پاس خدمت لینا بند کر دیا اور آپ کی عزت کرنے لگے اور حضرت سید مخدوم سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ کے رہنے کی اور کھانے پینے کی درشگاہ ہٹا کر اپنے گھر حضرت سید مخدوم سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ کی گھر آپ کی والدہ کی خدمت میں رہتے ہیں. آپ حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ کی اتنی خدمت کرتے کہ آپ جب وضو کرتی اور آپ کا جب وضو کر فارغ ہو جاتی تو حضرت مخدوم سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ وضو کیا ہوا پانی پی جاتا. ایک بار حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ وضو کر رہے تھے. آپ جب وضو سے فارغ ہوئی تو آپ نے اپنا وضو کیا ہوا پانی ایک سوکھے جھاڑ کو پلا دیا. جب آپ نے اس جھاڑ کو پانی پلایا تو جھاڑ ہرا بھرا ہو گیا، اس جھاڑ میں جان آ گئی. آپ کی اس کرامت کو دیکھ کر حضرت سید مخدوم سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے بعد جب بھی وضو کرتی تو حضرت سید مخدوم سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ وضو کا بچا ہوا پانی کہیں پھینکتے نہیں بلکہ خود ہی پی جاتے. حضرت سید مخدوم سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک اور واقعہ ہے. حضرت سید مخدوم سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ ملتان اپنی تعلیم پوری کر رہے تھے. اس وقت کے درمیان آپ نے اپنے پیر و مرشید حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف سے خرقہ خلافت عطا ہوئی. پہلا خرقہ خلافت ہجری سن 775 میں اور دوسری خرقہ خلافت ہجری سن 776 میں آپ کو عطا ہوئی. اس کے بعد آپ کے پیر و مرشید حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت سے حضرت سید مخدوم سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ کو مانگرول سوراشٹر تبلیغ اسلام کے لیے روانہ کیا. حضرت سید مخدوم سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ مانگرول آنے کے لیے انکار کر رہے تھے. آپ اپنے پیر و مرشید کی خدمت میں ہی رہنا چاہتے تھے. جب حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بصارت کی بات کی تبھی حضرت سید مخدوم سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ مانگرول آنے کے لیے راضی ہوئے. حضرت سید مخدوم سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب مانگرول روانہ کیے اس وقت آپ کے پیر و مرشد حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے تبرکات اور فرمان دیے جس کا ذکر ہم آگے کریں گے. ان تبرکات اور فرمانوں کا خزانہ آج بھی پورے گجرات میں صرف مانگرول خانقاہ سہروردیہ سید واڑہ آستانہ شریف میں مانگرول میں موجود ہے. حضرت سید مخدوم سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ کو مانگرول روانہ کرنے سے پہلے آپ کے پیر و مرشد حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ نے ملتان کی ہر گلی میں آپ کو پالکی میں بٹھا کر شیر کروائی. حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ پالکی میں بیٹھے اور حضرت سید مخدوم سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی پالکی کو کندھا دے. یہ انہیں گوارا نہ ہوا، اس لیے آپ پالکی سے اترے اور حضرت سید مخدوم سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بٹھا کر ملتان کی ہر ایک گلی میں سفر کروایا
اور آپ نے سندھی بھاشا میں فرمایا اصحابی جانیاں تصابی جانیاں. تبھی سے حضرت سید مخدوم سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جہانیہ کا لقب ملا. آپ جب ملتان سے روانہ ہوئے تو پیدل چل کر کراچی آئے اور کراچی بندر سے آپ دریا کے راستے مانگرول تبلیغ اسلام کے لیے آئے. آپ مانگرول تشریف لائے تو ساتھ میں تائی قوم بھی لائے جو علم بردار کے طور پر اتہاس میں موجود ہے. حضرت سید مخدوم سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ مانگرول تشریف لائے. اس سے پہلے آپ شیل بندر جو مانگرول سے 3 مائل دور ہے جہاں آپ نے مقام کیا. حضرت سید مخدوم سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھ تمام تبرکات لائے. ان تمام تبرکات کے اندر آپ نے سل کے ایک فقیر کو امانت کے طور پر سنبھالنے کے لیے آپ سیل سے مانگرول جانے کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے ساتھ تائی اور بیلیم قوم کو ساتھ لائے. اس وقت مانگرول شہر میں کوور پار واگھیلا کا راج تھا. اس کے ساتھ آپ نے حضرت سید مخدوم سکندر رحمت اللہ تعالی علیہ نے مانگرول شہر میں مقام کی بات. اس کے بعد جنگ ہوئی اور آپ کو فتح ہوئی. حضرت سید مخدوم سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ جنگ جیت گئے اور یہ فتح 17 سوال جمعہ کے روز ہجری سن 777 میں ہوئی. حضرت سید مخدوم سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ ملتان سے مانگرول جانے کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے اپنے ساتھ کتنے بزرگ بھی مانگرول تشریف لائے جو اس جنگ میں کتنے بزرگان دین شہید بھی ہو گئے. آج بھی مانگرول شہر میں ان تمام شہیدوں کے اور تمام بزرگان دین کے مزارات موجود ہیں. جیسا کہ حضرت سید قاسم شاہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت نتھو شاہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت ضیاء الدین شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت نظام الدین آرام شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ, اور حضرت سید احمد مشائخ رحمت اللہ تعالی علیہ, اور گنج شہدا, ان تمام بزرگان دین کے مانگرول کی جنگ میں شہید ہوئے اور حضرت سید مخدوم سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آئے تھے. حضرت سید مخدوم جہانیہ سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ مانگرول فتح کرنے کے بعد آپ نے سل بندر جہاں سبھی تبرکات رکھے ہوئے تھے ان تبرکات کو آپ سل بندر سے لے کر آئے اور مانگرول شہر میں خانقاہ سہروردیہ سید واڑہ جہاں پر آپ نے ایک حجرے میں چھلا کیا, اسی حجرے میں ان تبرکات کو رکھے. اس دن سے لے کر آج تک اسی حجرے میں تبرکات رکھے ہوئے ہیں اور کسی بھی طرح کا اس حجرے میں بدلاؤ نہیں کیا گیا اور آج اس حجرے کو کسبت کے نام سے پہچانا جاتا ہے. حضرت سید مخدوم سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مانگرول فتح کی خوشی میں اور یاد میں آپ نے ایک شاندار جامع مسجد بنائی. اس وقت ہندوستان میں نہ تو تاج محل تھا نہ لال قلعہ بنایا تھا, اس سے بھی پہلے اس جامع مسجد کی تعمیرات ہوئی. جامع مسجد کی تعمیرات ہجری سن 785 عیسوی سن 1385 میں ہوئی. جمعہ مسجد کی تعمیر ہجری سن 785 عیسوی سن 1384 میں ہوئی. جمعہ مسجد کی تعمیر کے ساتھ ہی حضرت سید مخدوم سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ نے رحمت مسجد کی بھی تعمیر کروائی. آپ نے رحمت مسجد کی تعمیر کس لیے کی آئیے جانتے ہیں. حضرت سید مخدوم سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ کو مانگرول آنے کی دعوت دی. آپ نے دعوت قبول کی اور آپ مانگرول شریف تشریف لائے. اس وقت حضرت سید مخدوم سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیر و مرشد کی یاد میں رحمت مسجد کی تعمیر کروائی اور حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ نے رحمت مسجد کے ایک حجرے میں چھلا بھی. رحمت مسجد کی تعمیر ہونے کے بعد حضرت سید مخدوم سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ نے راولی مسجد کی تعمیر کروائی. آج بھی جامع مسجد رحمت مسجد اور راولی مسجد میں جمعہ کی نماز اور 5 وقت کی نماز ہوتی ہے. مانگرول فتح ہونے کے بعد مانگرول کی حکومت فیروز شاہ تغلق نے حضرت مخدوم جہانیہ سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ کو سنبھالنے کا کیا. آپ نے انکار کر دیا اور آپ مانگرول کی حکومت شیخوں کے لوگوں کے ہاتھ میں دے دی.
اور حضرت مخدوم سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سب باتوں سے دور رہے اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہو۔ حضرت سید مخدوم جہانیہ سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ ہجری سن 777 سے ہجری سن 825 تک یعنی 48 سال تک مانگرول میں دین اسلام کی تعلیم اور تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے اولی، بھیل، راٹھوڑ، سولنکی، گاچی، اولاوا لوگوں کو دین کی دعوتیں پیش کی اور آپ نے تمام لوگوں کو مسلمان بنایا۔ جامع مسجد میں دینی تعلیم کے لیے مدرسے بنائے اور علماء کرام اور استاد نظام کے ساتھ دینی تعلیم ہوا کرتی تھی۔ حضرت سید مخدوم سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف جس جگہ موجود ہے آپ اسی جگہ یاد الہی میں مشروف تھے اور ہجری سن 825 10 ربیع الاخر کے روز آپ دنیا سے وفات کر گئے۔ آپ کے مزار شریف مانگرول بندر کے پاس ہے۔ آپ کے مزار شریف کی زیارت کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ حضرت سید مخدوم سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر 2 گنبد شریف ہیں۔ پہلے گنبد شریف میں 3 مزار شریف ہیں، جو سب سے پہلی مزار شریف حضرت سید مخدوم سکندر رحمت اللہ تعالی علیہ کی، دوسری مزار شریف حضرت ملک گوہر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی، اور تیسری مزار شریف حضرت سید آدم رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ اس کے بعد دوسرے گنبد شریف میں 2 مزار شریف، جو پہلی مزار شریف حضرت سید رکن الدین عرف راجو بن سید آدم بن سید سکندر رحمت اللہ تعالی علیہ، دوسری مزار شریف سید راجو بن سید سکندر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ مانگرول شہر فتح کی یاد میں فیروز شاہ تغلق نے ایک انعام کے طور پر دیول پور نام کا ایک گاؤں دیا، جس کا نام بدل کر مخدوم پور رکھا۔ اس گاؤں میں بھی حضرت سید مخدوم سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مسجد کی تعمیرات کی تھی۔ یہ عید تقریباً 700 سال سے شاندار اور الگ طریقے سے منائی جاتی ہے اور سالوں سے ایک ہی طریقے سے منائی جاتی ہے۔ آئیے ہم آپ کو مانگرول کی شاندار عید کس طریقے سے منائی جاتی ہے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ عید کی صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آسماء الہی کا ورد کرتے، اس کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے غسل کرتے۔ جب سورج تھوڑی اونچائی پر آتا تو آپ پالکی میں بیٹھ کر عید کی نماز کے لیے عیدگاہ روانہ ہوتے۔ آپ کے ساتھ آپ کے مرید اور عقیدت مند لوگ ورد کرتے ہوئے پالکی کے ساتھ عیدگاہ نماز کے لیے جاتے۔ حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ عیدگاہ پہنچ کر پالکی سے اترتے اور وضو کرتے۔ آپ جب تک مسجد میں داخل نہ ہوتے اس وقت تک کوئی بھی شخص مسجد میں داخل نہ ہوتا۔ آپ محراب کے بالکل سامنے بیٹھ جاتے اور آپ کے پیچھے آپ کے مرید اور عقیدت مند لوگ بیٹھ جاتے۔ عید کی نماز ہوتی، عید کی نماز کے بعد آپ کے ساتھ فیروز شاہ بادشاہ کے قاضی رہتے، لوگ آپ کے ہاتھ چومتے، لوگ عید کی مبارکباد۔ حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ عید کی نماز کے بعد پالکی میں بیٹھ جاتے اور گھر کی طرف روانہ ہوتے۔ آپ کی پالکی کے ساتھ بادشاہ فیروز کے وزیر رہتے۔ آپ جب گھر پہنچتے تو آپ سے ملنے کے لیے امیر لوگ، عالم، قاضی، صدر، بڑے بڑے لوگ آپ سے ملنے آتے اور آپ کے ہاتھ چومتے۔ صدر لوگ آپ کو شربت پلاتے اور آپ شربت پیتے۔ اسی طرح حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ عید مناتے۔ آج بھی مانگرول شریف میں اسی طرح عید منائی جاتی ہے۔ حضرت سید مخدوم سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ سے لے کر آج تک جتنے بھی سجادہ نشین ہوئے وہ اسی طرح عید مناتے رہے۔ مانگرول شریف میں عید الفطر یعنی رمضان عید اور عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید کے روز مانگرول شریف کے سجادہ نشین صاحب فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، نماز کے بعد غسل کرتے ہیں۔ اس کے بعد خانقاہ سہروردیہ سید واڑہ آستانہ شریف میں ایک حجرہ ہے جہاں سجادہ نشین صاحب وضو کرتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد آپ حضرت سید مخدوم سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ کا 700 سال پرانا خرقہ یعنی پہران مبارک پہنتے۔
خرقہ پہننے کے بعد سجادہ نشین صاحب کے رشتہ دار، مرید اور آپ کو چاہنے والے لوگ آپ کو خانقاہ سے باہر لاتے ہیں جہاں آپ کی پالکی رکھی ہوتی ہے۔ سجادہ نشین صاحب کو خانقاہ سے باہر لانے سے پہلے 13 علم شریف خانقاہ سے باہر نکالے جاتے ہیں۔ 13 علم شریف کو عید کے ایک دن پہلے غسل دیا جاتا ہے، جس میں سب سے پہلے علم شریف حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک، دوسرے علم شریف حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے نشان مبارک یعنی کہ خنجر مبارک ہے، تیسرے علم شریف حضرت غوث العظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے نشان مبارک، چوتھے علم شریف اور چھٹے علم شریف حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد حضرت سید سلطان احمد کبیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے 2 نشان مبارک، پانچویں علم شریف حضرت لال شاہ باز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کے نشان مبارک، ساتویں اور 8ویں علم شریف یعنی ان دونوں علم شریف حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ کے نشان مبارک، 9، 10 اور 11 اور 12 ان 4 علم شریف حضرت ابو اسحاق گاجرونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نشان مبارک، اور آخر میں 13ویں علم شریف حضرت سید مخدوم سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نشان مبارک۔ ان 13 علم شریف کو عید کے روز سب سے پہلے خانقاہ سے باہر نکالے جاتے ہیں، اس کے بعد سجادہ نشین صاحب کو خانقاہ سے باہر لایا جاتا ہے اور آپ کو آپ کی پالکی میں بٹھایا جاتا ہے۔ اسی طرح سب تبرکات اور پالکی کے ساتھ سجادہ نشین صاحب صبح آستانہ شریف سید واڑہ سے روانہ ہو کر عید کی نماز کے لیے عیدگاہ پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے ساتھ ہی درگاہ شریف کے خادم سجادہ نشین صاحب کو شربت پلاتے ہیں، اس کے بعد سجادہ نشین صاحب عید کی نماز کے لیے پہلی صف میں بیٹھ جاتے ہیں۔ عید کی نماز ہو جانے کے بعد سجادہ نشین صاحب کے ہاتھ چومنے کے لیے عقیدت مند لوگ ادب و احترام کے ساتھ آپ کے ہاتھوں کو چومتے ہیں۔ اس کے بعد سجادہ نشین صاحب حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت سید مخدوم سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی عید کی نماز کے بعد اسی حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں اور پورا دن اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں۔ اسی طرح سجادہ نشین صاحب حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں اور پورا دن اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں۔ شام کے وقت عصر کی نماز کے لیے سجادہ نشین صاحب حجرے سے باہر آتے ہیں اور عصر کی نماز کے لیے مسجد جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ حضرت سید مخدوم جہانیہ سکندر مانگرولی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف میں تشریف لے جاتے ہیں۔ مزار شریف کے ہو کر قبرستان میں جتنے بھی سجادہ نشین ہیں ان کی قبروں پر جاتے ہیں اور قریبی رشتہ داروں کی قبروں کی زیارت کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ آستانہ شریف خانقاہ سہروردیہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ آپ اپنی پالکی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تمام تبرکات کے ساتھ آپ جس طرح صبح عید کی نماز کے لیے آئے تھے اسی طرح شام کو خانقاہ سہروردیہ آستانہ شریف سید واڑہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے پہلے آستانہ شریف میں آپ تبرکاتوں کے ساتھ تشریف لے آتے ہیں۔ آستانہ شریف سید واڑہ میں پہنچنے کے بعد سجادہ نشین صاحب کاسا بھرتے ہیں اور عید الاضحیٰ یعنی بقرعید ہو تو کاسا بھرنے کے بعد سجادہ نشین صاحب سجرہ بھی پڑھتے ہیں۔ تمام تبرکات اور پالکی خانقاہ آستانہ شریف میں پہنچنے کے بعد فقیروں کا لنگر کھانا کھلایا جاتا ہے۔ 13 علم شریف کو عید کے بعد 3 دن خانقاہ سہروردیہ آستانہ شریف میں زیارت کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ 3 دن پورے ہوتے ہی شام کو علم شریف کسبت میں رکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح 2 عیدوں میں علم شریف باہر نکالے جاتے ہیں اور عید ہوتے ہی علم شریف کو پورا سال کسبت میں رکھے جاتے ہیں۔ مانگرول شریف کی 2 عید رمضان عید اور بقرہ عید سالوں سے اسی طرح سے منائی جاتی ہے جیسا کہ حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگس رحمت اللہ تعالی علیہ مناتے تھے۔ اور مانگرول شریف میں آئیے خانقاہ سہروردیہ آستانہ شریف مانگرول میں جتنے بھی تبرکات ہیں تمام تبرکات کا تعارف مختصر بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک اور بحران مبارک جو سند کے ساتھ
حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک کے ساتھ فریرہ جس پر کپڑے میں متبرک کلمات لکھے ہوئے، حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم کا نشان، خاص خنجر نما اور فریرہ جس پر عربی میں کلمات لکھے ہوئے، حضرت غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نشان مبارک جو ظاہر میں اللہ لکھا ہوا ہے مگر غور سے دیکھنے سے بہت سے نام نظر آتے ہیں جو تغرا نما ہے، اور فریرہ جس پر 7 عربی الفاظ لکھے ہوئے ہیں، حضرت سلطان احمد کبیر جلالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے 2 نشان ہیں جو تغرا نما ہے، حضرت لال سا باز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کا نشان، اور حضرت کے تبرکات جو بوٹا نما میں بند ہے اور پاک، حضرت جہانیہ جہنگس رحمت اللہ تعالی علیہ کے 2 نشان ہیں، آپ کی پالکی کے خاص امامہ شریف، خرقہ خلافت اور قلہ یعنی تاج، حضرت ابو اسحاق گاجرونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے 4 نشان، حضرت صاحب کا مزار شریف گاجرونی رسیا میں ہے، حضرت مخدوم سید سکندر رحمت اللہ تعالی علیہ کا نشان ہے جو تغرا نما ہے اور قرآنی آیت کا کندہ ہے، جہلتن ابدال پیالہ خاص جو حضرت سید جہانیہ جہنگس رحمت اللہ تعالی علیہ لائے تھے، سب تبرکات حضرت سید مخدوم جہانیہ سکندر رحمت اللہ تعالی علیہ کو بخشش کر کے مانگرول شریف روانہ کیے، حضرت سید مخدوم جہانیہ جہنگس رحمت اللہ تعالی علیہ کے والدہ ماں صاحبہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ قرآن پاک جو سونے کے حروف سے لکھا ہوا ہے، اور آپ کا رومال، تسبیح اور انگوٹھی، حضرت شاہ راجو کتال رحمت اللہ تعالی علیہ کا کنگھا شریف، حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کا موجہ شریف، حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مصلی شریف، اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا پاجامہ شریف، حضرت سید مخدوم جہانیہ سکندر رحمت اللہ تعالی علیہ سے لے کر آج تک جتنے بھی سجادہ نشین ہوئے، آئیے تمام سجادہ نشین کے نام جانتے ہیں۔ پہلے حضرت سید عبد الاحد عرف سید آدم، دوسرے حضرت سید رکن الدین، تیسرے حضرت سید شیخ جی، چوتھے حضرت سید سکندر ثانی، پانچویں حضرت سید آدم عبد الاحد ثانی، چھٹے حضرت سید شیخ محمد، ساتویں حضرت سید مبارک، آٹھویں حضرت سید حیدر شاہ، نویں حضرت سید بڑا میاں عرف سید سکندر ثالث، دسویں حضرت سید حیدر میاں، گیارہویں حضرت سید پیر بابا شہاب، بارہویں حضرت سید امیر میاں، تیرہویں حضرت سید عبد الصمد میاں، چودہویں حضرت سید عطا میاں، پندرہویں حضرت سید محمد صاحب، سولہویں حضرت سید عبد الصمد عرف بڑا صاحب، سترویں حضرت سید امیر میاں، اور 18ویں حضرت سید محمد میاں عرف باپو صاحب، اور ابھی کے جو سجادہ نشین ہیں جو 19ویں حضرت سید فرقان میاں صاحب جو آج ابھی کے سلسلے کے جو سجادہ نشین ہیں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ تمام سجادہ نشین کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے جلوہ ہے تیرا آیا، ہر جگہ ہو کے بھی، ہر جگہ ہو کے بھی ہم سے پوشیدہ تو اللہ 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 اللہ، تیری حمد و ثنا میرے پروردگار، مصطفیٰ تیری قدرت کے ہیں شاہکار، اور ان کو بنایا میرا غم گسار، اور ان کو بنایا میرا غم گسار، صدقے میں مصطفیٰ ہی کے بخشے گا تو